رمز جنون، تحریر نور آصف۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ہسکولے لیتے اونچے نیچے پتھر ملے پہاڑوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی عائش اسے متعجب اور حیرانسا نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پورے راستے وہ سرخ و سفید چہرے کے ساتھ ڈرائیو کرتا آیا تھا۔ کن پٹی اور گردن کی رگیں کھچی ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا وہ اپنے اندرونی غماز پر بمشکل قابو پائے ہوئے ہو۔ عائش لب دانتوں تلے دبائے زاویار خانزادہ کے چہرے کو جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاویر ملک کے نام پر کیا یوں ہی ری ایکٹ کر رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی عائش کا رگوں میں دوڑتا ہوا خون جام ہوا تھا۔ دل کانوں میں بجنے لگا۔ یہ مرد اسے لے کر کتنا پوسیسو ہے، وہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ عائش لمحوں میں سرسوں کا پھول لگنے لگی تھی۔ اتنی مشکل سے زاویار خانزادہ نے اسے معاف کیا تھا، اسے ایک بیوی کا مقام دیا تھا، اذان ملک کو معاف کیا تھا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ حویلی کی ملازماؤں سے بھی بدتر سلوک کیا جائے، یا پھر اس سے پھر سے بدسلوکی کرے، اس کی تذلیل کرے، اپنے گھر والوں کے سامنے ایسے ملازماؤں کا درجہ دے۔ ان 11 مہینوں میں وہ اچھی طرح ٹوٹ چکی تھی، اب مزید خود پر ظلم نہیں سہن کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ خون بہا میں آئی تھی۔ حیثیت ہی کیا ہوتی ہے اس کی؟ وہ عورت جو خون بہا میں آتی ہے، جو دشمنی ختم کرنے کے لیے کسی کے بھی نکاح میں دے دی جائے، وہ نکاح کرنے والا پھر اس کے جسم و جان کا مالک بن جائے۔ پہلی رات زاویار خانزادہ کا کیا جانے والا جواب و سوال نشتر کی مانند سماعتوں میں گونجنے لگا۔ جانتی ہو خون بہا میں آئی ہوئی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جان جاؤ گی آہستہ آہستہ اپنی اوقات۔ جب اپنے بھائی کے کیے کی سزا ہر لمحہ پاؤ گی، تب جانو گی کہ ایک بار تمہارا بھائی مر جاتا تو بہت اچھا تھا۔ جب تم روز روز مرو گی تب احساس ہوگا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر ہی اسے اپنی اوقات یاد آنے لگتی۔ وہ اس مرد سے خوفزدہ ہونے لگتی تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا، اس پر سے خون بہا کا ٹیگ کبھی نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جب کبھی زاویار اور اس کے گھر والوں کو ارتضیٰ کی بے درد موت یاد آ جاتی، وہ کٹہرے میں کھڑی کر دی جاتی تھی۔ کیا اپنوں کا بے دردی سے کیا جانے والا قتل بھولا جا سکتا ہے؟ قاتل کو معاف بھی کر دیا جائے، کیا قاتل کو اپنی پہلو میں جگہ دی جا سکتی ہے؟ یہ سوال عائش کو اذیت کی سولی پر چڑھا کر رکھ دیتا تھا۔ اسے وہ عزت کبھی نہیں مل سکتی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ وہ بھی تو اپنے ساتھ کیے جانے والے سلوک کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ جب اسے نوچا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، وہ کبھی بھی زاویار خانزادہ کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر زاویار خانزادہ پوری طرح اس سے اپنا دل کیسے صاف کر لے؟ یہ ناممکن تھا۔ زاویار خانزادہ کا دل مکمل طور پر اس کی طرف سے بدل جائے، یہ تو معجزہ ہوتا، اور وہ معجزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ وہ ونی میں تھی اور ہمیشہ ونی میں ہی رہنے والی تھی۔ عائش نے گردن ترچھی کرتے زاویار خانزادہ کو دیکھا جو اس طرابی انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ لب بھجے ہوئے تھے، چہرہ ایسے جیسے انگارہ۔ عائش دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار گیا۔ عائش ہڑبڑا کر رہ گئی تھی، دل پہلو میں شدت سے بجنے لگا۔ وہ دوبارہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ زاویار خانزادہ کے رگوں میں دوڑتا خون بھڑک رہا تھا۔ شاویر ملک اس کی حویلی میں بیٹھا تھا، اور کس حیثیت سے، کس پہچان سے، اور وہ بھی سردار زاویار خانزادہ کی حویلی، اس کے علاقے میں۔ اس سے اس کی عورت کی بات کر رہا تھا، اس کی بیوی، اس کی عزت کی۔ وہ اس کی ہی غیرت کو للکار رہا تھا۔ کیسے ہمت ہوئی اس کی بیوی کا نام لینے کی؟ اسے موت دینے کا جنون جیسے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ خون میں دہکتے شرارے دوڑ رہے تھے۔ آج بھی اگر عائش شاویر کا نام لیتی، وہ اسے مار کر پھینک سکتا تھا، مگر کسی دوسرے مرد کا نام بھی لینے کی اسے اجازت نہ تھی۔ نکاح کیا تھا عائش سے، اسے اپنی سپردگی میں لیا تھا۔ ارتضیٰ کے زندہ ہونے سے عائش ونی میں نہ رہتی، مگر اس کی بیوی مرتے دم تک رہتی۔ وہ اتنا کمزور نہ تھا، اپنی بیوی کسی کے بھی حوالے کر دیتا۔ عائش کے ماں باپ بھی آ جاتے، تب بھی کوئی اس کی مرضی کے بغیر عائش سے مل سکتے۔ کچھ جا کے
اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتے۔ وہ اپنا جبڑا بھیجتے تند و تیز گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ شاہویر ملک کا اس حویلی میں بیٹھے ہونا اس کی غیرت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اٹھائی تھی۔ پسٹل کی میگزین کھولتے وہ اسے اوور لوڈ کرنے لگا۔ ایک گولی نہیں، 12 کی 12 گولیاں شاہویر ملک کے سینے میں اتار دینی تھی۔ اس کی عورت کا نام اپنی زبان سے نکالا، اس کی عزت، وہ بھی ایک سردار کی بیوی، سردار زاویار خانزادہ کی عورت۔ وہ دایاں ہاتھ کھڑکی سے نکالے پسٹل سے آسمانی فائر کرنے لگا۔ عائش لٹھا سفید چہرہ لیے بیٹھی رہی، دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا، جسم پر قیامت خیز لرزہ طاری ہوا۔ اس مرد کی دہشت سے پہاڑ ہی نہیں وہ بھی لرز اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی اس کی حویلی کے طویل ترین ڈرائیور پر آن رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا عائش کی طرف بڑھا، عائش کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے کلائی سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ چہرہ ڈھکو اپنا۔ وہ عائش کی طرف جھکتے یکدم خرایا تھا۔ عائش نے اس لمحے کا جانچتے ہوئے اپنا چہرہ مکمل ڈھانکا۔ زاویار کی آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے اسے ہراساں کیے ہوئے تھے۔ وہ عائش کی کلائی اپنی داہنی گرفت میں دبوچے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش اس کی گرفت میں کھنچتی چلی گئی تھی۔ وہ 4 گھنٹوں کی مسافت 3 گھنٹوں میں طے کرتا حویلی پہنچا تھا۔ سورج ابھی تک سوا نیزے پر تھا۔ وہ عائش کی کلائی جکڑے بھاری قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ عائش اس کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتے بھاگ رہی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتے وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ زرقا خانم، تبانہ خانم، مرینا خان انہیں دیکھتے کھڑے ہوئے تھے۔ تبانہ خانم عائش کو دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گئی تھیں۔ یہی حال زرقا خانم کا تھا۔ وہ لوگ عائش سے نگاہ ملانے کے قابل نہ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کے قدم تبانہ خانم کو دیکھتے رکے تھے۔ تبانہ خانم اور زاویار خانزادہ کی نگاہیں چار ہوئی تھی۔ تبانہ خانم زاویار کی طرف بڑھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی تھی۔ عائش کے ساتھ جو ہوا وہی انہیں مجسم کیا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے سینے سے لگے ارتضی خان کے زندہ ہونے کی خوشی بھی نہ منا سکی تھی۔ زاویار خانزادہ مضطرب نگاہوں سے تبانہ خانم کو دیکھتا رہا۔ عائش کی کلائی پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی رہی۔ عائش اس کی فولادی گرفت پر اپنی سسکیاں تک حلق میں گھونٹ گئی تھی۔ کلائی تھی اس کی گرفت میں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ تھا کہ بے رحم بنا اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کیے جا رہا تھا۔ زاویار کچھ پل تبانہ خانم کو دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبانہ خانم اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ مرینا خانم تیزی سے تبانہ خانم کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ ہم ایک معصوم لڑکی پر اتنی ظلم، اتنی زیادتی، کیسے ہم سب اتنے ظالم بن گئے؟ کیسے اس لڑکی کا دن رات ہم نے تذلیل کیا؟ اس کا بھائی اسے بنا کسی قصور کے سزا دیا، ہم کیسے خود کو معاف کرے گا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مرینا خان ان کے قریب بیٹھی ان کی پسینے سے بھیگی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ زرقا خانم پتھرائی کیفیت میں کھڑی تھیں۔ عائش جب تک قصوروار تھی انہیں اپنا ہر عمل، ہر کام جائز ہی لگا تھا۔ عائش اس سے بھی زیادہ برے سلوک کی مستحق تھی، مگر جب وہ قصوروار تھی ہی نہیں تو اب وہ کیسے ہی اپنے سب ایکٹ کو جسٹیفائی کرتی؟ ان کا ارتضی خان زندہ تھا، اذان ملک نے اسے کوئی تکلیف نہ دی تھی۔ عائش اور اس کا بھائی دونوں معصوم تھے۔ اب وہ کیسے عائش سے نگاہیں ملا سکتی تھی؟ درد پہلو سے ہوتے سینے میں اٹھنے لگا۔ زرقا خانم بے حال ہی ہوتے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کاش وقت پیچھے جاتا، وہ عائش کو خود میں معاف کرنے کا حوصلہ رکھ پاتی تو آج یوں نادم نہ ہوتی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے اپنی پسٹل کو پھر سے گولیوں سے بھر رہا تھا۔ عائش دیوار کے ساتھ لگی اسے ساکت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کھڑا ہر جذبے سے آری بے رحم آنکھیں لیے پسٹل فل کرتے وہ عائش کی طرف بڑھا، اس کے گرد دونوں ہاتھ جمائے، اپنی خون اتری نگاہوں سے عائش کی آنکھوں میں گاڑی۔ عائش اس کی ہراساں نگاہیں بھیگتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا،
مقابل پھر سے اس کے لیے بے رحم ہو گیا تھا۔ باہر مت آنا، جب تک میں نہ کہوں تم باہر نہیں آؤ گی۔ سنا تم نے؟ وہ عائش کی گردن پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ عائش اسی لمحے اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے جانتی ہو نا تم؟ وہ پسٹل کی نوک کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھانے لگا۔ اس کی ہڈیاں چٹخانے جیسی سرد تھی۔ ہاتھ اور گردن کی نسیں باہر آنے کو بےتاب تھیں۔ سیاہ کھلی جیکٹ سے اس کا سیاہ سیڑھوں سے نظر آتا اس کا جلا ہوا سینہ سرخ تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پستول کی نال عائش کے گال میں کھپ گئی۔ عائش سانس بھی نہ لے سکی تھی۔ سارا بدن کانپنے لگا۔ وہ اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے لگے۔ زاویار خانزادہ پیچھے کو ہوا۔ میرا ضبط مت آزمانا۔ وہ پسٹل کی نوک اپنی کنپٹی پر گڑ گیا تھا۔ وہ رو کر اس کا ضبط آزماتی تھی۔ زاویار خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا۔ باہر مت آنا، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عائش اس بات میں گردن ہلاتی چلی گئی۔ جو وہ کہتا وہ مان تو لیتی تھی۔ آخر وہ کیوں اتنی سختی کر رہا تھا؟ تم اتنی سیدھی نہیں ہو۔ تم ہمیشہ وہی کرتی ہو جس سے میں روکوں۔ میرے رومیو اور ٹاٹا کو مار دیا تم نے۔ تم ظالم عورت ہو۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پھر سے اس مرد کو دورہ کیوں پڑ گیا تھا؟ وہ جان پاتی تو جانتی وہ اسے اس کی بے رحمی یاد دلا رہا تھا۔ وہ جان پاتی تو جان لیتی وہ کمزور پڑ رہا تھا۔ تم میری بات کبھی نہیں مانتی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا مدھم سا ہنس رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی کی حدت تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی باہر، میں نہیں آؤں گی۔ جو آپ کہیں گے وہی کروں گی۔ وہ لرزے لبوں سے بولی۔ یقین نہیں مجھے تم پر صفاق عورت، وہ تندہی سے کہتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عائش دیوار میں سمائی تھی۔ وہ خود اس وقت صفاق لگ رہا تھا۔ ہر بار تم کچھ نہ کچھ ایسا کیا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم میری پناہوں میں میری ہی حویلی سے بھاگی، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم نے ارتضیٰ خان کے قتل کے ثبوت مٹھائے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم نے مختلف دوائیاں لیتے میری اولادنے والی لسل کو اس دنیا میں آنے نہیں دیا، میں نے معاف کیا۔ تم نے میرے رومیو اور ٹاٹا کو مار دیا، میں نے معاف کیا۔ وہ پسٹل اس کی پسلیوں میں رکھے اس کے گناہ یاد کروا رہا تھا۔ عائش مقابل سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرنا تو مجھے چاہیے، تم جیسی بے رحم ہو میں نہیں۔ میرے رومیو اور ٹاٹا کو مار دیا تم نے۔ وہ شدید ہرٹ لگتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا، گردن جھکائے، پسٹل اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے۔ کیسے مارا تھا تم نے؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ وہ گردن اٹھائے پوچھ رہا تھا۔ یہی تو جاننا تھا وہ اس سے ڈرنے کی کیسے اتنی شاندار ایکٹنگ کر لیتی ہے۔ ابھی بھی مردے کی مانند لٹھا چہرہ لیے کھڑی تھی، مگر جب بے رحمی کرنے پر آ جاتی تو کوئی حد نہیں تھی۔ عائش اس کی طرف بڑھی۔ وہ دم ساتھ گیا تھا۔ سراپا صحت تھی، ایسے جیسے پڑھ کر کچھ پھونکتی تھی۔ وہ ٹرانس زدہ ہو جاتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی، دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے ٹکا گیا تھا۔ حقیقت، محبت، جنون، اضطرابی، وہ اس کے ہاتھ کو پیشانی سے لگائے رگ و جان میں سکون اتر گیا۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں کسی دوسرے کے لیے جذبے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس عورت کے لبوں سے کبھی دوسرے مرد کا نام نہیں سن سکتا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا، میرے بھائی کو معاف کر دیا زاویار۔ اب میں آپ کے مخالف کیسے ہو سکتی ہوں جس مرد نے اپنے بھائی کا قتل بھلا دیا ہو؟ وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی۔ زاویار اس کی طرف نہیں دیکھ سکا۔ زاویار کا ہاتھ کپ کپانے لگا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ وہ مزید غلطیاں کر چکا ہے، وہ جان چکا تھا۔ سب کچھ پھر سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ تکان زدہ سانس لیتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک گئی تھی۔ پسٹل والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لڑک گیا۔ سانس دھونکنے کی مانند چلنے لگا۔ وہ خود کو برباد کر چکا ہے، وہ جان چکا تھا۔ ادھر آؤ، زاویار نے بھاری آواز میں اسے پکارا۔ عائش اس کی طرف بڑھی۔ وہ اسے خود سے سختی سے لپٹا گیا تھا۔ وہ سینے سے لپٹی، اس کی دھڑکنوں میں دھڑکتی رہی۔ سکون پھر بھی غارت رہا۔ وہ اس سے لپٹی تھی۔ وہ بے حد بے سکون تھا۔ عورت تو ایسی ہونی چاہیے جو نرم دل ہو۔ وہ ایسی ہونی چاہیے جو چیونٹی کو بھی نہ مار سکے۔ تم نے میرے رومیو اور ٹاٹا تک کو مار دیا؟ کیسے؟ وہ عائش کے بالوں کو گدی سے دبوچے اس کا چہرہ اپنے روبرو کر گیا۔ عائش اس سے کیا کہتی؟ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ وہ اپنے رومیو اور ٹاٹا کو آج کیوں اتنا یاد کر رہا تھا؟ 2 مہینوں بعد ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی؟ میں آپ کو سزا دینا چاہتی تھی، آپ پر اختیار نہ تھا تو میں نے رومیو اور ٹاٹا کو مار دیا۔ مجھے لگا تھا میں کبھی پکڑی نہیں جاؤں گی۔ وہ اسے سچ بتا رہی تھی۔ یعنی تمہیں میرا خوف تھا؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تب نہیں تھا، تب مجھے صرف اور صرف آزاد ہونا تھا، مگر اب ہے، کیونکہ اب میں
آپ کی قید دل سے قبول کر چکی ہوں، میں اب جینا چاہتی ہوں۔ وہ دھیرے سے کہہ رہی تھی۔ اب کیوں جینا چاہتی ہو؟ دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ کہے گا وہ اس کا من پسند مرد ہے۔ دل خوش فہم ہوا تھا۔ میں امید کھو چکی ہوں، ہر امید جو مجھے تھی، اختتام ہو یا شروعات، ازل ہو یا لازوال، میرا ہر راستہ اب تک ہی جاتا ہے۔ میں چاہوں بھی آپ کے حصار سے، آپ کی مرضی کے بغیر میں سانس تک نہیں لے سکتی۔ خدا کے بعد میرے جسم و جان کے مالک صرف اور صرف آپ ہیں۔ میں وہ قیدی ہوں جس کی زنجیریں آہنی ہیں، جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی۔ عائش نے سیاہ آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ زاویار کی رنگت تاریک ہونے لگی۔ اسے اس عورت سے مزید خوف محسوس ہوا۔ زنجیریں تو ابھی بھی آہنی تھی، مگر مقابل نے ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ کر کے تو دکھائے، وہ اس عورت کی جان لے لے گا۔ وہ تہیا کرتے اسے خود سے دور کر گیا۔ اٹھ کر بیٹھتے پسٹل کی نال اپنی گردن پر سہلائی، گردن ترچھی کرتے سیاہ آنکھوں سے ڈریسنگ میرر پر گاڑ دی تھی۔ ابھی تو اس کی زبان کھینچنی تھی، جو اپنی زبان سے اس عورت کا نام لے، اس کی عورت کا نام لے گا۔ عورت کا نام سمجھ رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوتے عائش کی طرف بڑھا، اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اتارا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم کی جانب اس نے اسے صوفے پر دھکا دیا تھا۔ عائش سیدھی ہوتی متحیر نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ نکلنا مت جب تک میں نہ آ جاؤں۔ میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو ایسا حال کروں گا کہ تا قیامت تک یاد رکھو گی۔ وہ اس کی طرف جھکتے بولا تھا، اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ عائش اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دھمکی صفاق تھی یا لمس، وہ موازنہ نہ کر پائی تھی۔ وہ عائش کی گال پر نرمی سے ہاتھ رکھے کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا تھا۔ عائش سیدھے ہوتے اپنے پاؤں اوپر کی جانب سمیٹ گئی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا، کیا ہونا تھا، اسے اس سے کیا؟ وہ زاویار کے حکم کی پاسداری ہر حال میں ہی کرنی تھی۔ وہ پختہ ارادہ کرتے گھٹنوں میں اپنا چہرہ دے گئی۔ بیتتا وقت مسکرا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کی یہ سوچ تو ہرگز نہیں رہنی تھی۔ زاویار خانزادہ پسٹل پکڑے مردانے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ مردانے میں داخل ہوتے وہ تیزی سے شاہویار کی طرف بڑھا تھا۔ شاہویر بھی صوفے سے اٹھتے پسٹل کا چیمبل کھینچے زاویار پر تان گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر پسٹل تانے کھڑے تھے۔ آلیان خان ضبط سے مٹھیاں دبوچ گئے تھے۔ ارتضی خان صوفے پر بیٹھا سرد نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص پر کیمل کلر کی شال کندھوں پر ڈالے وہ اس طرابی انداز میں اپنی ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ اس کے بھائی نے اسے 2 مہینے کیوں قید کیا؟ وہ ابھی تک اس راز سے انجان تھا۔ اس کے بھائی کی کوئی دلیل، کوئی معافی اسے ہرگز قبول نہ تھی۔ 2 مہینے کی قید ان 8 مہینوں کی قید سے بہت بدتر تھی۔ یہ قید اس کے عزیز و جان بھائی نے دی تھی۔ بے یقینی سہنا کتنا دردناک تھا، کیسے کیسے عذاب سے تھے۔ میری حویلی میں ہی بیٹھے میری بیوی کا نام لینے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ زاویار خانزادہ پھولتی رگوں کے ساتھ غرایا۔ بیوی؟ ارتضی خان الجھن زدہ ہوتے سیدھا ہوا۔ بیوی نہیں ونی کو ہو۔ شاہویر نے زاویار کے سینے پر پسٹل ٹھوکتے اسے یاد دہانی کروائی۔ ونی؟ ارتضی خان پر جیسے پہاڑ گرے تھے۔ وہ صوفے سے اٹھتا کھڑا ہوا۔ آلیان خان شاہویر اور زاویار خانزادہ کے بیچ چٹان کی مانند حائل ہوئے تھے۔ زاویار مجھ سے بات کرو پہلے۔ ارتضی خان زندہ ہے، تم نے 2 مہینے کیوں چھپایا؟ آلیان خان کے سوال پر زاویار خانزادہ کی آنکھیں ارتضی خان کی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ وہ سرخ سد نگاہوں سے زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ دل و دماغ لفظ ونی میں ہی اٹکا تھا۔ میں سب جواب دوں گا۔ سب سے پہلے اس ذلیل انسان کے سینے میں اپنی پسٹل کی گولیاں اتارنی ہیں، جو میری عورت، میری عائش کا نام اپنی غلیظ زبان سے لے رہا ہے۔ جرت کیسے ہوئی اس کی؟ زاویار خانزادہ دہاڑتے ہوئے پسٹل سے کئی فائر کر گیا تھا۔ اگر آلیان خان بر وقت زاویار کی کلائی کو اوپر کی جانب نہ کرتے، شاہویر خود کو بچاؤ نہ کرتا، گولیوں سے اس کا سینہ داغا جانا تھا۔ ارتضی خان کو یہ گولیاں اپنے سینے پر برستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میری عائش،
میری بیوی، یہ لفظ یاد کرتے وہ اپنا سینہ مسلتے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ اس کا بھائی اس کی محبت کا قاتل نکلا، اس کا سینہ چیرنے والا اس کا بھائی تھا۔ وہ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرسیاں لیے زاویار خانزادہ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویر ملک نے سیدھے ہوتے پسٹل زاویار خانزادہ پر تان لی تھی۔ اس سے پہلے وہ فائر کرتا، عالیان خان شاہویر کے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں ہی جنونی اور دونوں ہی پاگل ہو رہے تھے۔ بات اگر نیلی آنکھوں والی عورت پر آتی، وہ دونوں مرد مر بھی سکتے تھے اور مار بھی سکتے تھے۔ ارتضیٰ کو تم نے اس کے ہی بھائی کی قید سے چھڑوایا، میں تمہارا احسان مند ہوں، مگر میری حویلی میں میرے ہی بیٹے کو مارو گے، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ عالیان خان ضبط سے بولتے شاہویر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ گردن ترچھی کرتے زاویار خانزادہ کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ زاویار خانزادہ مردان خانے میں چکر لگاتے اپنے غیظ و غضب پر قابو پائے ہوئے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مردانہ گولیوں کی خطرناک گونج سے گونج اٹھا تھا۔ یہ اس کی غیرت، اس کی مردانہ انا پر کاری وار تھا۔ کوئی اس کی حویلی میں اس کی عورت کا نام لے اور وہ اسے گولی بھی نہ مار سکے۔ میرے ہاتھوں کو بھی میری ہی وردی نے باندھ رکھا ہے، ورنہ خدا کی قسم میری دی گئی موت سے موت بھی ڈرتی ہے، شاہویر ٹھنڈے لہجے میں کہتے اپنا پسٹل والا ہاتھ دور کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے شاہویر کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ پسٹل وہ بھی دور اچھال چکا تھا۔ دو مجھے موت، میں بھی تو دیکھوں موت کیسے ڈرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے کے مرنے کے بعد بھی تم میری عائش کی پرچھائی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ زاویار نے میز پر ایک ٹانگ رکھتے شاہویر کی آنکھوں میں اپنی لہو چھلکاتی آنکھیں گاڑی۔ شاہویر ملک بھی اپنی پسٹل دور اچھال گیا تھا۔ مقابل کو موت دینا اس کی زندگی کی اولین ترجیح تھی، اس کا جنون تھا۔ پسٹل جب تک ہاتھ میں رہتی وہ زاویار کا قتل کر سکتا تھا۔ جانتے ہو کیوں تم میرے مرنے کے بعد بھی میری بیوی کی پرچھائی کو نہیں چھو سکتے؟ زاویار خانزادہ نے استہزائی انداز میں آئی برو چکائے۔ وہ ایک قبائلی سردار کی بیوہ ہوگی، میری بیوہ کو کبھی بھی کوئی تمہاری ملکیت میں نہیں جانے دے گا۔ صرف نکاح نہیں کیا تھا اس سے، بلکہ دشمنی ختم کرنے کے عوض پورے جرگے کے سامنے اسے اپنی سپردگی میں لیا تھا۔ زاویار خانزادہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے شاہویر ملک کو دیکھ رہا تھا۔ مقابل کے لہجے میں حق کے ملکیت کا غرور تھا۔ شاہویر کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ شاہویر کا دل بھٹی میں سلگنے لگا۔ جس پر حق کے ملکیت جتا رہے ہو اسے تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتے رہے ہو جسے تم نے اپنی سپردگی میں لیا تھا، اس پر حق جتانے کے تم قابل ہی نہیں ہو، تم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ شاہویر استہزائیہ مسکرایا تھا۔ جو بھی کیا وہ میری بیوی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے ساتھ، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ زاویار نے بھڑکتے ہوئے شاہویر کی بات کاٹی۔ اس کے گھر والوں کو یہ جتلایا کہ تم نے اس کے بھائی کو معاف کر دیا ہے نا؟ تم نے اس کا خون کر دیا ہے، اس کے گھر والوں کو یہی بتایا تھا۔ شاہویر رکا رہی۔ بیوی ہے وہ میری بیوی، ایک ہی رٹ، ایک ہی تکرار۔ سیاہ آنکھوں میں حق کے ملکیت کا غرور۔ شاہویر شدت سے خواہش کرنے لگا اس کا دل بھرینا ہوتا کہ سب کو پتہ چلتا کیسے اس کے دل کے زخم مقابل ادھیڑ رہا تھا۔ سینے میں وہ اپنے لفظوں سے خنجر مار رہا تھا۔ وہ کسی اور کی ہے یہ سچائی، وہ ماننے سے انکاری تھا، وہ نہیں مان سکتا تھا۔ عائش ملک کسی اور کی تھی۔ ارتضیٰ خان زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہوئے تھا۔ سینے میں دھڑکتا دل شدت سے جلنے لگا۔ زاویار خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے ارتضیٰ خان کو دیکھا۔ ان زخمی نگاہوں کا کوئی درد زاویار کے دل پر اثر ہی نہیں کر سکا تھا۔ جب بات عائش پر آتا جائے تو ہر رشتہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ سیاہ آنکھوں میں ارتضیٰ خان کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ ہر جذبہ، ہر تعلق برطرف ہو گیا۔ وہ تسبیح نگاہوں سے ارتضیٰ خان کو دیکھتا رہا۔ اس کی بیوی کا نام بھی اب وہ زبان پر نہ لائے۔ وہ ارتضیٰ کو سیاہ آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا تھا، گھور رہا تھا۔ وہ اسے آنکھوں سے ہی کاٹ رہا تھا۔ جب ارتضیٰ زندہ ہے تو ونی کی تو حیثیت ختم ہو گئی، اب عائش تمہاری نہیں رہے گی۔ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تم میرے علاقے میں کھڑے ہو کر
میری ہی حویلی میں کھڑے ہوتے ہوئے تم یہ ساری باتیں کیسے کہہ سکتے ہو؟ زاویار خانزادہ نفرت سے پھکارتے ہوئے پیچھے ہوا۔ اس چہرے سے شدید نفرت تھی، وہ اسے اپنے قریب نہیں کر دیکھ سکتا تھا۔ علیان خان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خون خرابے سے خوف کھا رہے تھے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ خون خرابہ ہو۔ یہ جنگیں چھڑ جاتی تو خون ریزی بہت زیادہ ہوتی، قبائلی جنگیں چھڑنی تھی۔ بات دو خاندانوں، دو لوگوں کے درمیان نہ تھی۔ عائش کو پورے قبیلے کے سامنے ونی میں لیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ اب عائش ہی کرے گی۔ جب وہ جانے گی ارتضیٰ زندہ ہے، وہ سمجھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کبھی بھی نہیں رہے گی۔ میں اسے چاہتا ہوں، تم اسے اتنا نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں۔ شاہویر کی بات پر زاویار کے سینے میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ خاک سر ہوا تھا۔ زاویار آگے کو آیا، شاہویر کی آنکھوں میں اپنی خون آلود آنکھیں گاڑھیں۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتی ہے، جان وارتی ہے مجھ پر، ایک بیوی سے بھی کہیں زیادہ چاہتی ہے وہ مجھے۔ نیلی آنکھیں مجھ پر قربان ہیں۔ وہ میرے ساتھ اس دنیا میں ہی نہیں، اگلے جہاں میں بھی رہنا چاہتی ہے۔ تہجد میں بھی وہ میرا ہی ساتھ مانگتی ہے۔ وہ مجھے اتنا چاہتی ہے۔ ایک بیوی کو اس کے شوہر سے زیادہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تمہارا اسے جاننے کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ وہ شاہویر کو چبھتی نگاہوں سے دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا رہا۔ شاہویر ملک کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے قدم لڑکھڑاہٹ کا شکار تھے۔ اس نے پیچھے کو ہوتے نامحسوس انداز میں صوفے کا سہارا لیا۔ چہرہ ایسے ہوا جیسے لٹھا، سفید، مردہ۔ عائش ملک اس کی محبت نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اس کی ملکیت نہیں تھی، مگر عشق محبت کے سارے جذبے اس کی ملکیت تھے۔ کوئی دوسرا ان جذبوں پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ زاویار کی زیرک نگاہیں اس کا احاطہ کرتی رہیں۔ زاویار خانزادہ کا دل سلگتی لکڑی کی مانند جل رہا تھا۔ کوئی دوسرا مرد اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی ہی عورت کے لیے اپنی تڑپ ظاہر کرے، یہ اس سے کہاں برداشت تھا۔ یہ ایسا تھا جیسے کوئی اسے بھرے مجمع میں دل پر جوتے برسا رہا ہو، اس پر پیٹرول چھڑک رہا ہو اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جائے۔ وہ برداشت کر رہا تھا کیونکہ عائش کے حوالے سے وہ اب مزید غلطیاں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے خود پر ضبط کرنا ہی تھا۔ اس نے انگوٹھے سے اپنی پیشانی سلجھائی۔ ارتضیٰ خان سر جھکائے اپنی بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ زاویار کی باتیں اس سے سہن نہیں ہو پا رہی تھی۔ آگ کی لپیٹیں اسے اپنے ارد گرد بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ نیا نیا زخم ملتا تھا اس کے لیے، سینے کے عین وسط میں درد ہو رہا تھا۔ اپنے بھائی کا دیا گیا زخم ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں عائش سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے سامنے یہ سب کہے گی، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جو بھی وہ کہے گی میں وہی کروں گا۔ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ شاہویر نے مستحکم لہجے میں کہتے شرط رکھی۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں تیش سے سرخ ہو گئیں۔ وہ گردن جھکائے خود پر قابو پانے لگا۔ جب گردن اٹھائی تو وہ مسکرا رہا تھا۔ نفرت، حسد، جلتے دل پر وقتی طور پر وہ قابو پا گیا تھا۔ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ شاہویر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاہویر کچھ دیر کھڑا رہا، مگر بات عائش ملک کی تھی۔ جب اتنی دیر سے سینے میں چیر کے سہن کر رہا تھا، کچھ دیر اور سہی۔ وہ عین زاویار خانزادہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بھسم شدہ نگاہوں سے دیکھتے رہے، پہلو میں دھڑکتے دل جلتے رہے۔ بات اس عورت کی تھی جس پر دنیا وار دی جائے۔ جان تو تھی ہی اس عورت کی، اگر جان ہی نہ رہے تو سانسیں بھی نہ رہیں۔ دونوں ہی دل و جان سے اس پر واری تھے، صدقے جاتے تھے، اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ علیان خان ارتضیٰ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پیٹ کی جیب سے لائٹر سگریٹ نکالا۔ انگلیوں میں دبا سگریٹ ایسے ہی جلتا رہا جیسے وہ خود جل رہا تھا۔ بات یہ ہے تم میرے علاقے میری حویلی میں بیٹھے ہو، اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، جانتا ہوں، آگے کہو۔ شاہویر ملک کہتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ زاویار سر کو جھٹکاتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلنے لگا۔ جو آگ سینے میں جل رہی تھی وہی کافی تھی۔ کتے میں بھی فرق ہوتا ہے، بد نسلی
اور اعلیٰ نسلی کتے۔ بد نسلی کتا تو کہیں بھی آتا جاتا ہے، بالآخر وہ کتے کی موت ہی مر جاتا ہے۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ عالیان خان ضبط سے دونوں کو دیکھتے سگار سلگا گئے تھے۔ جذباتیت غصے سے وہ کام نہیں لے سکتے تھے۔ سامنے بیٹھا ان کا بیٹا 31 سال کا مرد تھا۔ وہ جذباتیت غصے سے قابو نہ آتا۔ بات پھر عزت، غیرت اور عورت پر آن ٹھہری تھی۔ بات جب عزت پر آ جائے تو ہر جذبہ، ہر روایت، ہر رشتہ سیاہ تھا۔ تم تو یہ جانتے ہو کہ اپنے گھر میں تو کتا شیر ہوتا ہے، یہ نہیں جانتے؟ ہمارے پہاڑوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پاسداریاں، کچھ روایات ہوتی ہیں جو ہمارے ہی خون میں گھٹی کی طرح پروان چڑھتی ہیں۔ یہ شیر نہیں ہے یہ جہاں اپنی عورت کو یہ شہر نہیں ہے جہاں اپنی عورت کو کسی کے بھی سامنے آنے دیا جائے۔ عائش میری بیوی ہے، میری عزت، وہ تمہارے سامنے آئے یا کسی بھی غیر مرد کے سامنے آئے، میری عزت پر یہ بڑا کاریوار ہوگا۔ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا، لائٹر سرگائے اپنی انگلی جلتے لائٹر پر رکھ گیا۔ عالیان خان منہ پر ہاتھ پھیرتے پہلو بدل گیا۔ ان کا بیٹا بالکل پاگل پن میں ساری حدیں عبور کر رہا تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اس پر تمہاری نظر بھی پڑے گی۔ مجھے تو دنیا میں ہی جہنم مل جائے گی، میں گناہ گار ہوں۔ ہو سکتا ہے اگلے جہان میں مجھے جہنم مل جائے، مگر یہاں تو نہیں نا۔ آخری لفظ کہتے اس کے لہجے میں بے بسی چھلک پڑی۔ شاہویر ملک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہوتی رہیں۔ ارتضیٰ زندہ ہے تو ونی ختم۔ شاہویر ملک دو ٹوک لہجے میں بولتے لفظ چباتے گیا۔ ہو گئی ونی کی رسم ختم، آگے بولو۔ زاویار خانزادہ نے صوفے پر سیدھے ہوتے کہا، جلے ہوئے انگوٹھے سے پیشانی رب کی۔ ونی ختم یعنی عائش سے تمہارا نکاح ہی ختم زاویار خانزادہ۔ عالیان خان کی رنگت اب سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ شاہویر ملک کی باتوں پر خون کے گھٹ پی رہے تھے۔ ارتضیٰ خان جھٹکے سے اٹھتے مردان خانے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زاویار نے گردن ترچھی کرتے اسے دیکھا جو یہاں سے جا رہا تھا۔ سرخ جلتی نگاہیں اس کی پشت پر تھی۔ داخلی دروازے کے اس پار وہ عورت تھی جسے وہ دل میں بسائے ہوئے تھا۔ ارتضیٰ خان اس عورت کو احترام کی نگاہ کے علاوہ کسی بھی نگاہ سے دیکھے وہ یہ بات سہن نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے نہیں ہوتا شاہویر جو تم کہہ رہے ہو۔ عائش سے زاویار کا نکاح ہوا ہے، شرعی طریقے سے نکاح ہوا ہے۔ قانونی اور شرعی لحاظ سے عائش زاویار خانزادہ کی بیوی ہے۔ مصطفیٰ ملک نے پورے قبیلے کے سامنے جرگے میں اپنی بیٹی کو زاویار کی سپردگی میں دیا تھا۔ عائش نے اپنی مرضی سے یہ نکاح کیا ہے۔ عالیان نے رسانیت سے اپنی بات مکمل کی۔ طلاق تو ہو سکتی ہے نا؟ شاہویر کی آواز اونچی ہوئی تھی۔ تم سچ میں یہاں کی روایات سے واقف نہیں ہو شاہویر ملک؟ اگر واقف ہوتے تو یہ ساری بکواس ہرگز نہ کرتے۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل دہاڑتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہوا، میز سے ایش ٹرے اٹھا لی تھی۔ شاہویر ملک بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ عالیان خان تیزی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اسے کندھوں سے تھام گیا تھا۔ طلاق دینے سے پہلے میں اسے گولیاں مار دوں گا، اس کی لاش تک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ زاویار نے جھٹکے سے خود کو عالیان کی گرفت سے چھڑوایا۔ ایش ٹرے اٹھا کر اس نے پوری قوت سے زمین پر دے ماری۔ چاروں طرف کانچ ہی کانچ پھیل گیا۔ بات اگر جرگے کی ہے تو پورے قبیلے کے سامنے ہی فیصلہ ہوگا۔ شاہویر ملک ہر لفظ پر زور ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار خانزادہ مٹھیاں دبوچتے وحشت زدہ چہرہ لیے کھڑا رہا۔ رکو! وہ حلق کے بل غرایا تھا۔ شاہویر ملک اس کی غراہٹ پر رک گیا تھا مگر پلٹا نہ تھا۔ زاویار بھاری قدموں سے شاہویر کے مد مقابل آیا۔ عائش میری بیوی ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی، اور یہ بات تمہیں وقت بتائے گا۔ آ گئی سمجھ میں؟ تمہاری جان اپنی بیوی پر واری، کیونکہ میں مزید غلطیاں، کوتاہیاں، بلنڈرز اپنی زندگی میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ عائش کے ساتھ میں جینا چاہتا ہوں، خوش رہنا چاہتا ہوں۔ جب جس جرگے کی تم بات کر رہے ہو، اسی جرگے میں بیٹھ کر میں نے ہی دشمنی ختم کی تھی۔
وہ عورت مجھ پر بہت مہربان ہے، عشق کرتی ہے مجھ سے، اپنے سردار سے ایسا عشق کرتی ہے جیسا اس کا سردار اس سے کرتا ہے۔ وہ شاہویر کے کان میں سور پھونکتا رہا۔ شاہویر ملک لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ مزید ایسے الفاظ سنتا تو بے جان ہو جاتا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ سرور، میری حویلی سے نکلتے ہی اس شہری کی گاڑی پر فائر کرتے اس کی گاڑی کو آگ لگا دو۔ وہ فون پر غرایا تھا۔ آلیان نے زاویار کی طرف بڑھتے زاویار سے فون جھپٹا۔ سرور، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ سرور کو سختی سے حکم دیتے فون ہی بند کر چکے تھے۔ زاویار کی طرف اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ لب بھینچے میز کو پوری قوت سے ٹھوکر مار کر گیا تھا۔ زاویار، تم نے بہت غلطیاں کی ہیں۔ اذان ملک بے گناہ تھا۔ عائش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے ماں باپ اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ جرگے میں یہ معاملہ اٹھے گا اور اب تم کمزور ہو گئے ہو۔ آلیان خان کی بات پر وہ استہزائیہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے دشمنی تو ختم کر دی تھی۔ سوال یہ ہے بابا، ارتضیٰ کو کس نے اغوا کیا؟ کون ہے اس سب کے پیچھے؟ یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دو قتل کیے ہیں آپ کے بیٹے نے۔ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ سب کچھ میرے ہی کاندھوں پر تھا۔ ان 2 مہینوں میں تم سب کچھ بھولے ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کے آنے کے بعد تمہیں صرف یہی فکر تھی، عائش ارتضیٰ کی سچائی نہ جان لے۔ آج آلیان خان طنزیہ مسکراتے ہوئے بولے تھے، وہ میرا کیا کر لے گی بابا؟ بتائیں آپ، کیا کرے گی وہ مجھ سے؟ لڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، حساب مانگے گی۔ دے دوں گا حساب۔ بیوی ہے وہ میری، اور کیا کر سکے گی؟ رہنا اسے ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہے، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں۔ ونی کے طور پہ جو عورتیں نکاح میں آئیں وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں چھوڑی جاتی۔ اس سے سردار کی طاقت کم ہوتی ہے، عزت پہ بات آتی ہے۔ اور مصطفیٰ ملک کس منہ سے اپنی بیٹی مجھ سے واپس مانگے گا جو خود میری منتیں کر کے مجھے سونپی تھی؟ اس نے جو ارتضیٰ کے ساتھ کیا اسے اس بات کا کوئی شرمندگی نہ تھی۔ آلیان خان اپنے بیٹے کو صرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ جرگہ کسی صورت نہیں بیٹھے گا، اس سے پہلے ہی شاہویر کا خاتمہ ہوگا، وہ کہتے مردانہ عبور کر گیا تھا۔ ارتضیٰ خان دیوانہ وار قدموں کا رخ زاویار کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کسی اور کی ہو گئی، یہ بات جیسے اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ جسے مکمل اپنا بنانے کی چاہ کی وہ اس کے بھائی کی ہو گئی۔ سینے میں ایسا درد اٹھ رہا تھا، علمان، ایسا درد، ایسی گھٹن تو اسے قید میں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ سینہ مسلتے زاویار کے کمرے کی طرف بڑھتا رہا۔ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھنا چاہتا تھا، اسے حقیقت بھری نگاہوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ محبوب کے دید کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ زاویار دروازے کی کلک کی آواز کے ساتھ صوفے پر بیٹھی عائش نے گھٹنوں سے سر اٹھایا تھا، چہرہ اٹھایا تھا۔ صوفے سے اٹھتے وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ 3 منزلہ یہ حویلی اسے اپنے سر پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زاویار دروازے کی کلک کے ساتھ اسے یہی لگا تھا کہ زاویار کمرے میں آیا ہے، وہ اسی لیے ڈریسنگ روم سے اٹھتی ہوئی باہر آئی تھی۔ لیکن ارتضیٰ خان کو دیکھتے وہ بہت بری طرح چکرائی تھی۔ وہ شاک کی کیفیت میں یکدم پتھر ہو گئی تھی، ایسے جیسے وہ جیتی جاگتی انسان نہ ہو، ایک مردہ ہو جس میں کوئی حرکت نہ ہو۔ ارتضیٰ خان اسے گلابی آنکھوں سے دیکھتے اس کے صدقے اتارتا رہا۔ محبوب کی نگاہ کو دید ملی تھی، مگر دل وصل کے لیے روتا رہا۔ وہ اس کی اب کبھی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ہار نہیں مان سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس بات کا سوال زاویار خانزادہ سے بھی کرے گا، تم زندہ ہو یا کوئی میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ میں زندہ ہوں۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم ارتضیٰ نہیں ہو سکتے۔ عائش اس کا گربان مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ جس کی موت کے بدلے اس نے سزائیں سہی تھی، اس کو سزائیں ملی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھ سے ارتضیٰ خان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کی سماعتوں میں زاویار کی آوازیں گونج رہی تھی، تمہارے بے غیرت باپ اور بھائی نے تمہارا سودا کیا ہے، تمہیں خود میرے حوالے کیا ہے، اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔
یہ منظر اگر زاویار خانزادہ دیکھ لیتا تو اپنے ہی بھائی کی جان لے لیتا، اور وہ ایسا کر جاتا۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ عائش ملک کی بے رحمی سے وہ صفاق مرد یوں ہی نہیں ڈرتا تھا۔ عائش ملک لاچار نہیں رہی تھی، عائش ملک ونی نہ رہی تھی۔ اب کیسا سمجھوتا، اب کیسی لاچاری؟ او خدایا، خدا کو عائش ملک پر رحم آ ہی گیا تھا۔ وہ ونی نہیں رہی تھی، وہ ونی کے ٹیگ سے آزاد ہو گئی تھی۔ وہ نہیں سہ سکتی تھی، وہ رو سکتی تھی، وہ چیخ سکتی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہذیانی چیخیں مار رہی تھی۔ ارتضیٰ شاک سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنے مہینوں کی فرسٹریشن، گھٹن سے وہ آزاد ہو رہی تھی۔ وہ ہذیانی چیختے ہوئے دیوار کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب کوئی اس کی تذلیل نہیں کرے گا، اب کوئی اسے اچھوت نہیں سمجھے گا۔ وہ تنفر سے سر اٹھا سکے گی، وہ جی سکے گی۔ وہ اس بے مہر صفاق مرد کی اب گالیاں ہرگز نہیں سنے گی۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے اپنے بھائی کا قتل معاف کیا، آج سے تم پر میری جان واری۔ اس کے الفاظ یاد کرتے وہ بھیگا سا ہنستی رہی۔ وہ اسے بے وقوف بنا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ 2 ماہ سے اس کے کھیل کا حصہ ہی تھے۔ سیاہ آنکھوں والے مرد نے کے لیے اس کا ہر جذبہ برطرف ہو گیا، رہ گیا تو صرف نفرت۔ غلط وقت پر صحیح حقیقتیں آشکار ہو رہی تھی۔ قدرت اب اس مرد کے ساتھ نہ رہی، کلام کی ہوائیں اس مرد کے مخالف سمت میں بہنے لگی تھیں۔ قید سے کیسے چھوٹے تم؟ عائش نے اپنی آنکھیں ہتھیلی سے مسلتے ایک اور سوال کیا۔ ارتضیٰ سب کچھ بتاتا چلا گیا، زاویار کی حقیقت سمیت سب کچھ نہیں چھپایا تھا کہ شاویر نے اسے کیسے بچایا تھا۔ زاویار نے دیکھا تو اس کی رگیں تن گئیں۔ وہ اس عورت سے حساب کتاب بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پہلے ارتضیٰ کو بتا دے۔ وہ کسی عورت کی چاہ کر رہا تھا۔ ارتضیٰ خان زخمی نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھتا رہا۔ کیسا درد تھا جو سینے کی اندر اٹھا تھا۔ اس کا بھائی اس کے لیے مر چکا تھا، اب مردوں سے کیا حساب کتاب؟ ارتضیٰ نفرت امیز نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھتا رہا۔ زاویار خانزادہ اس کی نفرت پر مسکراتا رہا۔ نیلی آنکھوں کی نفرت سے وہ ڈرتا تھا اور کسی کی آنکھوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ عائش بیوی ہے میری، آئندہ اس کے قریب بھی مت نظر آنا، وہ تنبیہی انداز میں کہتے زاویار کے سینے پر پستول کی ٹھنڈی نال کھبونے لگا۔ تبانہ خانم یہ دیکھتے تیزی سے آگے آئیں، زاویار خانزادہ کو دھکا دے کر ہٹایا۔ پاگل ہو چکے ہو تم؟ تبانہ خانم چیخی تھیں۔ وہ اپنے ہی بھائی پر پستل گاڑے ہوئے تھا، وہ بے یقین تھی۔ زرکا خانم، مرینا خان، ملازمائیں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے بھائی پر جان دینے والا انسان اپنے ہی بھائی کے سینے پر پسٹل رکھ کر کھڑا تھا۔ میں اسے اپنا بھائی سمجھتا ہوں، مگر بھائی بن کر رہے، اس عورت کی چاہ نہ کرے جو بنی ہی میرے لیے ہے۔ اگر یہی اس کے دل کا حال رہا، اسے نکالنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہوگا۔ ایک ہی جست میں وہ ارتضیٰ خان تک پہنچا، پسٹل کی نال پھر سے ارتضیٰ خان کے سینے پر رکھ دی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں عائش سے بہت محبت کرتا ہوں، پھر بھی آپ نے اس سے نکاح کر لیا؟ ارتضیٰ خان نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ زاویار نے پوری قوت سے کھینچ کر پسٹل کا دستہ ارتضیٰ خان کے سر پر دے مارا۔ خون ہی خون تھا جو ارتضیٰ خان کا بہا تھا۔ وہاں کھڑا ہر کوئی بے یقینی سہتا رہا، دیکھتا رہا۔ تبانہ خانم چکراتے ہوئے دیوار کا سہارا لے گئی تھی، زرکا خانم تڑپ کر رہ گئی تھی۔ عائش استہزاء نگاہوں سے زاویار کو دیکھتی رہی۔ آج ایک عورت کی وجہ سے دونوں بھائی مد مقابل آئے کھڑے تھے۔ زاویار ارتضیٰ کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے عائش کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں پر جان وار رہی تھی۔ نیلی آنکھیں میں ہر رنگ بے رنگ تھا، سب سفید تھا۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی، امیدیں اس مرد سے خاک تھیں۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اس خاک کو دیکھتی رہی۔ صفاق بے مہر مرد اس عورت کے قدموں میں جھکا تھا۔ سب جیسے بے سانس ہوا، در و دیوار حیرت زدہ تھے۔ وہ جھک کر اس عورت کے قدموں میں گری ہوئی شال کو اٹھا رہا تھا۔ شال اٹھاتے بے حد نرمی سے اس عورت کے گرد اڑا دی۔ سنہری کرنوں جیسے بال چھپ گئے۔ جو کچھ کہنا ہے کمرے میں چل کر کہو، ہر بات کا جواب دوں گا۔
ہر زیادتی کا میں دعویٰ کروں گا۔ اس کے قریب ہوتے انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس کے بازو کو نرمی سے جکڑا جیسے وہ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ زاویار نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس نے جھٹکا تھا جب سے زندگی میں آئی تھی، ایسے تو اسے کبھی نہیں جھٹکا تھا۔ زاویار خانزادہ کا دل ہرٹ ہوا تھا۔ عائش کا چہرہ بہت زیادہ عجیب تھا۔ کمرے میں چلو، یہاں کوئی بات نہیں ہوگی، وہ خود پر ضبط کرتے کہنے لگا۔ اب بات ہی نہیں ہوگی، فیصلہ ہوگا صرف، وہ پرسکون سا کہہ رہی تھی۔ وہ پرسکون تھی اور وہ بے حد بے چین ہوا تھا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ پہلی عورت تھی اس حویلی کی جو طلاق مانگ رہی تھی، وہ بھی سب کے سامنے۔ زاویار خانزادہ گردن جھکا گیا، آنکھوں کی سرخی چھپائی گئی تھی۔ جوک اچھا تھا مگر ابھی میرا ہنسنے کا موڈ نہیں، چلو کمرے میں چلتے ہیں، کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں تاکہ تمہارا موڈ فریش ہو جائے، وہ نرمی سے کہتے عائش کا ہاتھ جکڑ گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کی سیڑھوں مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ وہاں کھڑا ایک ایک فرد ساکت تھا، بالکل ساکت۔ وہ بے حد ملائمت سے عائش کے ہاتھ سے اپنا گربان چھڑوائے۔ کمرے میں چل کر میرا گربان جکڑ لینا، ایسا سلوک یہاں کرو گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ عائش کے کانوں میں جھکتے سرگوشی کی تھی، اپنی عرضی پہنچائی۔ اس صفاک مرد سے اسی صفاکی کی امید تھی۔ عائش گہرے گہرے سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو پہلے سے تیار کر چکا تھا، اب وہ ونی میں نہیں رہی، اتنا تو بنتا تھا کہ وہ چیخے اور چلائے۔ وہ پرسکون سا اسے دیکھتے رہا۔ ارتضیٰ خان سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس بے گناہ نے یہ سب کچھ سہا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ حلق کے بل چیخی تھی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب تم ایک سردار کی بیوی کہلاؤ گی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ وہ اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ انصاف ملے گا تمہیں، سب کو پتہ چلے گا تم بنی نہیں ہو، ایسی تقریب ہوگی کہ آدھی دنیا یاد رکھے گی۔ میری عورت ہو تم، تمہیں عزت و احترام سے دلہن بناؤں گا میں، ہمارا شاندار ولیمہ ہوگا، آدھی دنیا تم پر رشک کرے گی۔ عائش اسے دیکھتی رہی اور سر دیوار سے دھیرے دھیرے ٹکراتے بھیگا سانستی رہی۔ یہ مرد صفاکی نہیں، خوش فہمی کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ عائش اسے وطرائے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج بھی سارے فیصلے وہ کر چکا تھا، وہی مدعی تھا، وہی منصف بنا ہوا تھا۔ تم نے غلط کہا تھا کہ میرا کوئی نہیں۔ عائش نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ زاویار کا چہرہ تاریک ہوا۔ میرے ماما، میرے بابا ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے اپنے ہیں، میرا شاہویر میرا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے سور پھونکنے لگی۔ اگلے ہی لمحے در و دیوار ساکت میں آ گئے تھے، سکتے میں آ گئے۔ بے درد ضرب سے وہ اوندھے منہ گر گئی تھی، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ جو نام، جو سچائی وہ بند کمرے میں سرگوشیوں میں نہیں سن سکتا تھا، وہ یہ بات سرے عام کہہ چکی تھی۔ زاویار نے اسے کندھوں سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ تم مجھے کیا عزت دو گے؟ میں تمہاری عزت نہیں کرتی۔ تم مجھے مارو گے، میں سہ لوں گی۔ دن رات میری تذلیل کرو گے، سہ لوں گی۔ مجھے قید کر کے رکھو گے اور رہ لوں گی، کیونکہ تم یہاں کے سردار ہو اور میں ایک ادنی سی غلام کی حیثیت۔ طاقت ہے تمہارے پاس، نکاح جیسی زنجیر میری گردن میں توق کی طرح لپٹی ہے۔ سب کچھ سہوں گی مگر میرے دل میں تم نہیں ہوگے۔ تم بھی یہ سب اب دن رات ہی سہو گے۔ وہ ہذیانی ہوتی چیختی رہی۔ میرے دل میں تم کبھی نہیں دھڑکو گے، مجھے تم سے کبھی محبت نہیں ہوگی، میں صرف شاہویر کی ہوں۔ عائش ملی غورائی۔ یہیں زاویار خانزادہ کی بس ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں جکڑے تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ انجان راہداریوں میں سے گزر رہا تھا، بہت مختلف، ایسی راہداریاں جو عائش نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ زاویار نے لکڑی کے دروازے کے تالے پر پسٹل سے فائر کیا۔ تالا کھل گیا تھا۔ عائش کو ایک کمرے میں دھکیلا گیا۔ وہ اوندھے منہ جا کر گر گئی تھی۔ سب کچھ لمحوں میں ہوا تھا۔ اس عورت کے سامنے وہ سر جھکائے رہنا چاہتا تھا، اسے سر پر بٹھانا چاہتا تھا، مگر وہی اسے قید دے رہا تھا۔ عائش نے سیدھے ہوتے اسے دیکھا۔ زاویار خانزادہ کانپنے لگا تھا، مگر پھر بھی وہ مضبوطی سے اپنے قدم جمائے رہا۔ 100 بار لعنت ہو تم پر،
تمہاری باہوں میں گزری ہوئی زندگی پر 100 بار لعنت بھیجتی ہوں میں۔ وہ کہتے ٹھنڈی زمین پر لیٹ گئی، آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ زاویار کی آنکھوں کی نمی مرتی گئی۔ تم یہی ڈیزرو کرتی ہو، وہ دھیرے سے کہتے صفاق مرد نے کہا تھا۔ اسے تو لگا تھا وہ چیخے گی، چلائے گی، اس سے رحم کی بھیک مانگے گی، وہ بدلے میں اس کو دل کو اپنے نام کرنے کا کہے گا۔ اف، یہ معصوم سردار زاویار خانزادہ بھی نہ، دل بھی کبھی کسی زبردستی اپنے نام کیے جاتے ہیں، ایسا کہاں ہوتا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اپنی پسٹل کی میگزین کی گولیاں چیک کر رہا تھا۔ اب کسی اور پر بھی قہر ڈالنا تھا۔ چلیں جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسی لگی ایپیسوڈ ہمارے معصوم سردار زاویار خانزادہ کی، اور میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر دیں اگر آڈیو میں ناول چاہیے تو۔ اللہ حافظ۔